نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم سالانہ 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نشست میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز یہ نشست اشراق کے وقت تک چلے گی، پھر اشراق پڑھ کے جو بھی لنگر شریف کا سسٹم چلے گا وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ جس طرح ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی اہل ایمان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، چہرے کھل اٹھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے گھر بار بھی کمکموں کے ساتھ اور روشنیوں کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ محافل میلاد، محافل درود، محافل سلام، محافل نعت اور دیگر وہ ساری چیزیں جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفوں، ہدیوں اور نذرانوں کی صورت ہم پیش کر سکتے ہیں، یہ معمول آج سے ہی شروع ہو گیا۔ اور صرف اس لیے اسے تحدیث نعمت کہہ لیں اور دوسرا ترغیب کہہ لیں۔ سالہ سال کی طرح الحمدللہ گھر پہ محفل میلاد کا آغاز ہو چکا ہے۔ رات یکم ربیع الاول شریف ہو گئی، الحمدللہ گھر کے بچے، گلی کے بچے سب نے مل کے 7 سے 8 گھر پہ محفل میلاد مصطفیٰ، پہلی میلاد مصطفیٰ وہ کر لی ہے، اور انشاءاللہ یہ 12 دن سلسلہ گھر پہ بھی جاری ساری رہے گا۔ پھر جو اللہ توفیق دے گا ان کو لنگر ملتا رہے گا۔ تو گھر پہ یہ معمول میں نے بچوں کی نسبت رکھا ہے، گھر کے بچے ہو گئے، گلی کے بچے ہو گئے، مقصد صرف ایک، حضور سے محبتوں کا مہینہ آ گیا، عقیدتوں کا مہینہ آ گیا، عشق بانٹنے کا مہینہ آ گیا، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پختہ اور پختہ تر کرنے کا ماہ مقدس آ گیا۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے
جس میں محبت مصطفیٰ کی خیرات، عشق مصطفیٰ کی خیرات بڑی وافر مقدار میں بڑھتی ہے، اللہ کی بارگاہ سے بھی، رسول کی بارگاہ سے بھی، اور پھر جو ہم محافل میلاد سجاتے ہیں اس کی صحبتوں سے بھی۔ اور یہ چیز اس لیے کرتا ہوں اور سال ہا سال سے کر رہا ہوں الحمدللہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، ان کی عادات میں 3 حصے شامل کر دو، ان کے اپنی اولاد میں 3 حصے شامل کر دو۔ پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب القرآن، قرآن کی محبت، وحب اہل بیتی، اور میرے اہل بیت کی محبت، اور میرے اہل بیت کی محبت۔ یہ وراثت جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی ہے، جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملی ہے، یاد رکھ لیں ایمان کی حفاظت کے لیے اس سے بڑی وراثت اور کوئی نہیں ہے کہ ہم محبت مصطفیٰ اپنے ورثے میں اپنی اولادوں کو دے کے جائیں۔ ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ہر وہ چیز جس کا تعلق رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، وہ چیز ہم اپنی اولادوں کو ورثے میں دے کے جائیں۔ یہ سب سے بڑی وراثت ہے، کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی حفاظت حضور کی نسبت کی پختگی کے ساتھ ہے۔ جس قدر یہ نسبت پختہ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اسی قدر ایمان پختہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ مختصر بات جان لیں، رسول کی بارگاہ میں درود بھیجنا وہ عمل جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کی سنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت جو وحدہ لا شریک ہے وہ یہ چاہتا ہے اے میرے بندو جنہیں ایمان کی دولت ملی ہے، میں لا شریک ہوں مگر چاہتا ہوں اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیجنے کے عمل میں تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ جس عمل میں شراکت کی جا سکتی ہے وہ یہ ایک ہی عمل ہے، جس عمل کا حکم اور دعوت خود رب قدوس دیتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، تم بھی درود بھیجا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سلام بھیجا کرو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے، جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور پھر درود وہ عمل جو تب سے جاری
جب جب اور تب کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ رب قدوس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ سو جب سے وہ ہے، تب سے جو کام وہ مسلسل کر رہا ہے وہ اپنے نبی پر درود بھیجنا ہے۔ وہ ہمیشہ رہے گا، سو ہمیشہ یہ عمل بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کے حضور نماز کی صورت میں حاضری یہ تو ختم ہو جائے گی، فرض کی ادائیگی زکوٰۃ کی صورت میں ختم ہو جائے گی، روزوں کی ادائیگی ختم ہو جائے گی، حج کی ادائیگی ختم ہو جائے گی، سارے فرائض ایک وقت آئے گا جب ختم ہو جائیں گے، اور ایک وقت تھا جب کوئی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والا نہیں تھا، رب کی راہ میں زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تھا، رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ رب العزت کے کعبے کا طواف کرنے والا کوئی نہ تھا، مگر محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا تب بھی تھا، اور جب یہ کچھ نہ ہوگا، رب کی ذات ہے، یہ درود تب بھی جاری و ساری رہے گا، یہ درود تب بھی جاری و ساری رہے گا۔ گویا یہ وہ عمل جو دائماً تھا، دائماً ہے، دائماً رہے گا، دائماً رہے گا۔ ہر عمل رک جائے گا، ہر عمل کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا، اس کا کوئی وقت معین، اس کا کوئی وقت معین۔ نماز فجر کا وقت ہو گیا، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد ظہر تک کوئی فرض نماز نہیں ہے، نماز ظہر کا وقت ہو گیا وہ ادا کر لی، عصر کا وقت ہو گیا وہ ادا کر لی، مغرب کا وقت ہو گیا وہ ادا کر لی، عشاء کا وقت ہو گیا وہ ادا کر لی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو نمازوں کے مقررہ اوقات ہیں ان اوقات میں نماز ادا کی، ذمہ داری ختم ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ مگر رسول کی بارگاہ میں درود بھیجنا وہ عمل جس کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے حضور کی بارگاہ میں درود بھیجو، حضور کی بارگاہ میں درود بھیجو، جو جتنا بھیجے گا اتنا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود بھیجتا ہوگا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہوگا۔ سو اپنے درودوں کے ذریعے، اپنے درودوں کے ذریعے حضور کی بارگاہ کا قرب حاصل کیجیے، آقا کے قریب ہوتے جائیے، حضور کی صحبتوں کے قریب ہوتے جائیے، اور پھر یہ دیکھیے یہ ہر لحظہ ہر آن کیا جانے والا عمل جب ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود بھیج رہے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں درود کی صحبت ہمیں حاصل رہے گی، درود کی صحبت ہمیں حاصل رہے گی، سوچیں بھی پاکیزہ رہیں گی، خیالات بھی پاکیزہ رہیں گے، دل بھی پاکیزگی چاہے گا، طبیعت بھی ہر لحظہ باوضو رہنا مانگے گی۔
کہ اپنے نبی کے حضور درود بھیج رہے ہیں، اپنے نبی کے حضور درود بھیج رہے ہیں. سو ہر لحظہ ہر آن پاکیزگی رہے، ایک پاکیزگی کا ماحول، طہارت کا ماحول، صالحیت کا ماحول ہمارا حصار بن جائے گا. اگر زبان سے درود پڑھ رہے ہیں، دل کی دھڑکنیں محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود کے ساتھ دھڑکنے لگی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے وہ کام جو نہ کرنے والے ہیں، جو نہ کرنے والے ہیں، ہم وہ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ طبیعت نہیں چاہے گی یار درود پڑھ رہا ہوں جھوٹ بولوں، درود پڑھ رہا ہوں خیانت کروں، درود پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں کسی کو دھوکہ دوں، درود پڑھ رہا ہوں کسی سے بد اخلاقی کروں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر ہمارا ماحول، ہماری سوچ، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اگر نسبت رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، پھر بہت سی چیزوں میں خود بخود برکت آ جائے گی. درود وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا. آقا نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجے بلند کر دے گا، اور 10 درجے بلند کر دے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا وہ روز قیامت اپنے اہل مجلس پر حسرت کرے گی کہ تم کیسے بندے تھے، 2 4 6 8 10 اس جگہ جمع ہوئے اور اپنے نبی پر درود بھیجے بغیر اٹھ گئے، اپنے نبی پر درود بھیجے بغیر اٹھ گئے. وہ حسرت کرے گی. اور وہ مجلس جہاں 2 4 6 10 لوگ بیٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، وہ مجلس روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہوگی، اے مولا یہ تیرے وہ خوش بخت بندے ہیں جو فلاں مقام پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے تیرے نبی پر درود بھیجا تھا، اور انہوں نے تیرے نبی پر درود بھیجا تھا. پھر آقا نے فرمایا وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص بدبخت ہے. اور دوسری حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. اور پھر کثیر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے میں اس کے لیے ایک حجاب رہتا ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لیا جائے. اور جب درود پڑھا جائے وہ دعا بارگاہ ربوبیت میں پیش ہو جاتی ہے، بارگاہ ربوبیت میں پیش ہو جاتی ہے. پھر آقا نے فرمایا جب 2 ایمان والے آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں اور اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص بیٹھے درود پڑھتا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے
گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی کھڑے درود پڑھتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آخری بات، باطن کا نور پانا ہے، باطن کا نور پانا ہے، پل صراط پر اس نور کے اجالے میں گزرنا ہے تو یاد رکھ لیں اللہ نور ہے، نور عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، آسمانوں اور زمینوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اے ایمان والو، اس بشریت سے نکل کر اپنے اوپر، اپنے قلب و روح میں نور پیدا کرنا چاہتے ہو تو نور والے نبی پر درود کی کثرت کرو۔ آقا نے فرمایا یہ نور پل صراط پر تمہارے کام آئے گا۔ اسی نور کی روشنی اور اجالے میں تم پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جاؤ گے۔ سو جو دوست احباب بھی اس وقت سے پہلے جس قدر بھی الحمدللہ ہمارے اس ماحول میں خصوصیت کے ساتھ جب سے ہم نے گوشہ درود مسجد میں بنایا، قائم کیا، تب سے الحمدللہ ایک خاص ماحول بن گیا ہے درود پڑھنے کی نسبت بھی پورے علاقے میں۔ تو جو معمول آپ کا آج تک ہے، آج ہے، اسے آج سے ہی کچھ اور بہتر کر لیں۔ ایک تسبیح کرتے ہیں 2 کر لیں، 2 کرتے ہیں 4 کر لیں، 5 کرتے ہیں 10 کر لیں، 10 تسبیحیں کرتے ہیں 20 کر لیں، یعنی جس قدر ہو سکے۔ ایک ہے تسبیح والا کام، ایک ہے بغیر تسبیح کے، بغیر تسبیح کے گنتی نہ کریں، مگر حضور سے نسبت کو، تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ ادھر ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے جائیں گے، ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملتا جائے گا، آقا کی صحبتیں ملتی جائیں گی، اور ان صحبتوں کے اثرات کیا ہیں؟ ہمارا ظاہر باطن، ہمارا ماحول پاکیزہ ہو جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، اجلا ہو جائے گا، باطن نور مصطفی سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے نہ صرف ماہ ربیع الاول شریف، اس کے بعد بھی درودوں سلاموں کے یہ تحفے ہم اپنے نبی کے حضور پیش کرتے رہیں، نبی کے حضور پیش کرتے رہیں کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ تو درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے، غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں۔ وما